اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ قابل صد احترام بزرگوار اساتذہ اعظام اور عزیز طلباء، آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج ایک بہت بڑا سانحہ صرف ایک ادارے ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری ملت کے لیے کے سامنے پیش آیا ہے، اور وہ سانحہ ہے شیخ القراء استاد الاساتذہ حضرت مولانا قاری احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم صدر القراء جامعہ تعلیم الدین ڈھابے۔ اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، جوار رحمت میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائے اور کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ حضرت گئے کیا، یہ سب کو اچانک جانا ہی لگ رہا ہے۔ ایک کڑے سفر کا تھکا مسافر تھکا ہے ایسا کہ سو گیا ہے۔ کڑے سفر کا تھکا مسافر تھکا ہے ایسا کہ سو گیا ہے۔ خود اپنی آنکھیں تو بند کر لی، ہر آنکھ لیکن بھگو گیا ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ صرف ہندوستان ہی کے نہیں، اس وقت سارے عالم کے جو علم تجوید و قراءت کے اساتین علم ہیں ان میں حضرت کا شمار ہوتا تھا۔ بے شمار ان کے تلامذہ اس وقت چہاردانگ عالم میں اس فن کے امام ہیں۔ بڑی بافیض شخصیت حضرت کی رہی ہے، بہت سی تالیفات ہیں، تقریباً 30 سے زائد کتابیں حضرت کے قلم سے نکل کر منصہ شہود پر آئی ہیں۔ اگر ہم حضرت کے محاسن اور مناقب کو بات کریں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ ان کے مشہور تلامذہ میں چند نام میں تسکین خاطر کے لیے پھر بھی پیش کر دیتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ القراء حضرت مولانا قاری عبدالرؤوف صاحب دامت برکاتہم ان کے ارشد تلامذہ میں سے تھے، اور وہ خود حضرت کے علاقے کرنپور میں جا کر رمضان میں بھی حضرت کے یہاں حاضری دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ گجرات کے بڑے بڑے اداروں میں حضرت مولانا قاری ثناء اللہ صاحب دامت برکاتہم جو کفلتا کے صدر القراء ہیں، اسی طرح حضرت مولانا قاری رضوان صاحب دامت برکاتہم، اسی طرح حضرت مولانا قاری صاحب یہ تو حضرت کے ڈھابیل ہی میں تھے، حضرت کے معتمد تھے۔ اسی طرح اور بھی ایک لمبی فہرست ہے۔ حضرت چلے گئے، انہوں نے دنیا کو سیراب کیا، گجرات کو سیراب کیا۔ بس جب اللہ کو کام لینا ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے سے فیصلے طے ہوتے ہیں، تقدیر الہی میں بس حالات بن جاتے ہیں۔ اس وقت جامعہ ڈھابیل کے جو محتمم ہیں حضرت مولانا احمد بزرگ صاحب دامت برکاتہم، ایک زمانے میں ان کے والد حضرت مولانا سعید احمد بزرگ سملگی رحمہ اللہ محتمم ہوا کرتے تھے، اور وہ ایسی ہستی ہیں پورا خاندان ہی کہ انہوں نے ڈھابیل کو دارالعلوم کا نقش ثانی بنا ڈالا۔ انہیں ضرورت ہوئی کہ ہمیں شعبہ تجوید و قراءت میں کسی امام فن اور مکمل دسترس رکھنے والے کسی مدرس کی ضرورت ہے، تو ان کی نظر میرٹھ کی مشہور شخصیت حضرت مولانا قاری زین العابدین میرٹھی رحمہ اللہ پر پڑی۔ ان سے خط و کتابت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں تو کیا، اس وقت میرے استاذ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا، میرے ایک جوان سال شاگرد ہیں حضرت مولانا قاری احمد اللہ صاحب، اور انہوں نے اپنا خط حضرت مولانا امیر الہند حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند و صدر جمعیت علماء ہند کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت نے تائید کی اور ان کو بلا کر کہا کہ تمہیں ڈھابیل جانا ہے۔ اور آج 2024 کا زمانہ ہے، تقریباً 3 دہائیاں حضرت نے صرف گجرات ہی کو نہیں بلکہ گجرات میں رہ کر پوری دنیا کو، اس فن کے شائقین کو، طلباء کو، مشائخ کو، آپ کے پاس تو جو اساتین علم ہوتے تھے وہ بھی اس فن میں فیضیاب ہونے کے لیے آتے تھے اور استفادے کے لیے حاضر ہوتے تھے، سب کو مستفید کیا۔ یوں کہنا چاہیے مختصر جملوں میں کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا یوں چلے جانا یہ ایک عہد کا خاتمہ ہے۔ دنیا بہت روئے گی، دیر تک روئے گی، یاد رکھے گی، اور جان کر من جملہ خاصان میں خانہ مجھے والا مصرع ان کی زبان پر رہے گا۔
جان کر من جملہ خاصان میں خانہ مجھے، مدت و رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے۔ ہم سب حضرت مولانا عبدالصمد صاحب دامت برکاتہم ناظم جامعہ عربیہ برکات الاسلام کھیروا نے بہت مغموم دل اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ بھئی اپنے عزیز طلباء کو مسجد میں جمع کرو اور حضرت کے رفع درجات کے لیے اصحال ثواب کرتے ہیں، حضرت کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اس مجلس میں پھر قرآن کریم یہاں پڑھا گیا، حضرت کے لیے اصحال ثواب کیا گیا، اور اب اس کے بعد دعا ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ حضرت کی حسنات میں ہمارا بھی حصہ فرمائیں، اور اس ادارے کو تو حضرت سے خصوصی تعلق رہا ہے۔ ادارے کے محتمم سالار قافلہ روح روا حضرت اقدس مولانا محمود حسن صاحب دامت برکاتہم رکن شورا دارالعلوم دیوبند تو ابھی بھی ابھی دعوت دے کے آئے تھے حضرت کو یہاں کھیروا تشریف آوری کی، اور جب حضرت مولانا ابراہیم صاحب افریقی دامت برکاتہم تشریف لائے تھے تو اس وقت حضرت مولانا عبدالصمد صاحب بھی ساتھ تھے، اس وقت حضرت سے ملاقات بھی کر کے آئے تھے حضرت قاری احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم سے۔ بہرحال یہ اللہ کے فیصلے ہیں جنہیں کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر رہ کر علم و عمل کی، علم دین کی خدمت کی توفیق نصیب۔ اللہ الحنان المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، إليك يرجع الأمر كله، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے میرے اللہ، ہم سب گنہگار ہیں، بے شمار اور بے انتہا گناہ ہم نے کیے ہیں اللہ۔ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں بے شمار گناہ ہم سے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم ہمارے تمام گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم گنہگار ہیں اللہ، ہم آپ سے ہمارے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اللہ معاف فرما دیجئے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ یہ جو مجلس لگی ہے، اے اللہ آج اے اللہ ہمارے تعلیم الدین ڈاویل گجرات، اے اللہ جامعہ تعلیم الدین ڈاویل گجرات کے شیخ القرآن، اے اللہ تیری قرآن کی خدمت کرنے والے، تیری قرآن کی خدمت میں پوری زندگی گزارنے والے آج ہمیں چھوڑ چلے ہیں، اللہ تیری رحمت میں آ چکے ہیں، اے میرے اللہ ہم جیسے گنہگار کیا ان کے لیے دعائیں کریں، اے اللہ ان بچوں نے جو قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب حضرت رحمت اللہ علیہ کی روح کو پہنچا دیجئے، حضرت کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ حضرت نے جو خدمات دی ہیں ان کو قبول فرما لے، اے اللہ جس شعبے کو حضرت نے اے اللہ پوری زندگی دی اس کو ترقی عطا فرما دے، اے اللہ حضرت کے جتنے شاگرد، اے اللہ جتنے شاگرد ہیں، اے اللہ جو کام کر رہے ہیں یا جو پڑھ رہے ہیں، اے اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرما، حضرت کی خدمت کو قبول فرما، جو مشن لے کے چلے تھے اللہ اس کو پوری دنیا میں اے اللہ پھیلا دے، اے اللہ ہمارے اس ادارے میں بھی اے اللہ جو قرآن کا شعبہ چل رہا ہے اے اللہ اسے بھی قبول فرما، ہمیں بھی بہترین طلبہ عطا فرما، اے اللہ حضرت کی مغفرت فرما، حضرت کے گھر والوں کو اے اللہ صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ حضرت کے جو بچے ہیں اے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما، اپنے والد کی جگہ پہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے میرے اللہ ہم کمزور ایمان والے ہیں، اے اللہ وہ تیرے نیک بندے تھے، پوری زندگی تیرے قرآن کے مطابق گزار گئے، اے اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں بھی اپنے اکابرین کی اے اللہ مثال پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما، جو کچھ پڑھا ہے اللہ اس سب کا اے اللہ جتنا جو کچھ پڑھا گیا اس کی جو غلطیاں کو ان کو معاف فرما کر حضرت رحمت اللہ علیہ اس کا ثواب عطا فرما، حضرت کی مغفرت فرما، اے میرے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، ہم کمزور
کمزور ہے، اے اللہ علم والے جا رہے ہیں، ہم جیسے لوگ بچے ہیں دنیا میں، اے اللہ تو ان کی برکت سے ہم سب کی لاج رکھ لے، ہم سب کو علم نافع عطا فرما، اے اللہ امتحان کا زمانہ ہے، ہر طالب علم کو کامیابی عطا فرما، ہر طالب علم کو 100% کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہم تمام کی جائز تمنا اور مرادوں کو پورا فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمنا اور مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔